دنیا کے اندر کسی کے عیب کو پھیلائے گا، فرمایا کہ اللہ اس شخص کو گھر کے اندر رسوا کر دیں گے۔ وہ گھر میں بیٹھا ہوگا، آج تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ بعض ایسے گناہ ہیں جنہیں گناہ سمجھا جاتا ہے، زنا کرنا اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے، بظاہر سود کھانا اس کو بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، یہ جھوٹ بولنا اس کو بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، اور جو ہے وہ سود کو پرافٹ کا نام دے کر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ رشوت کو چائے پانی کا نام دے کر استعمال کر لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ جھوٹ کو بہانہ بازی کا نام دے کر استعمال کر لیتے ہیں، کم از کم اس کو جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ گناہ کسی کے عیب کی تشہیر کرنا، کسی کے خلاف بدگمانی رکھنا، کسی کی ٹو میں لگا رہنا، کسی کے پیچھے لگا رہنا، کسی کی جاسوسی کرنا، یہ ایک ایسے گناہ ہے کہ جن کو معاشرے کے اندر کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے جو بدگمانیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ ان بعض الظن اسم، کہ بعض جو گناہ ہوتے ہیں، بعض جو بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا اللہ کے نبی ایک شخص کے اندر کوئی عیب موجود ہے تو کیا ہم اس عیب کا ذکر کر سکتے ہیں؟ وہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے، کیا ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے، ذکر کا آخا کا بیما یکرا، کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی اس کی عدم موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے ویسی بات کرے کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو اسے برا لگے، وہ اسے جو ہے وہ اسے غلط لگے، اگر تو اسے جو ہے نا وہ ناپسندیدہ ہے یہ بات تو اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ تو الزام ہے، یہ تو اسے دوہرا گناہ ہے، یہ تو اسے دوہرا گناہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا کو ہر ایک برا سمجھتا ہے لیکن فرمایا کہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ آج ہم سب جو یہ والا زنا کر رہے ہیں، کوئی مجلس ہماری خالی نہیں ہوتی، پہلے کوئی سیاست کی بات ہوگی، کوئی کھیل کی بات ہوگی، تیسرے نمبر پر ہماری غیبت شروع ہو جائے گی، کوئی ہماری محفل، کوئی مجلس، کوئی میٹنگ غیبت سے خالی نہیں ہے، غیبت سے خالی۔ اور اللہ نے خود فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، میرے بندو تم غیبت کرتے ہو، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، اور وہ بھائی صرف بھائی نہیں بلکہ مردار بھائی کا گوشت کھاؤ۔ ایک تو انسان کا گوشت ویسے بھی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، ناجائز ہے، اور پھر جو ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت، اور پھر اس کے بعد مردار بھائی کا گوشت۔ فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تو اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی سخت گناہ ہے، زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ اور پھر آج ہر شخص اپنے اندر جائزہ لے، کیا یہ گناہ میرے اندر موجود تو نہیں ہے؟ میرے اندر موجود تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا جی فلاں بندے نے کوئی جو ہے وہ گناہ کیا ہے یا اس نے زنا کیا ہے، اب اس میں یا تو اس نے سچ بولا ہوگا یا جھوٹ بولا ہوگا۔ اگر تو اس نے سچ بولا ہے کہ فلاں بندے نے کوئی گناہ کیا ہے، تو اب جب اس نے سچ بولا ہے گویا اس نے اس کی چغل خوری کی ہے، چغل خوری کی ہے، حالانکہ سچ بولا ہے۔ اور چغل خور کے بارے میں آتا ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، یہ تو پہلا گناہ ہو گیا۔ اور دوسرا فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے کہ جو لوگوں پر عیب لگاتا ہے، جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، اب یہ اس کی ہلاکت ہو گئی، بربادی ہو گئی، اور گویا اس نے اس کی غیبت کر دیا، حالانکہ وہ سچ بول رہا ہے کہ اس نے زنا کیا، اس نے چوری کی ہے، اس نے کوئی جو ہے وہ زیادتی کی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے سچ کہنے کے باوجود بھی گویا وہ تین طرح کے گناہ کر رہا ہے، ایک چغل خوری کا گناہ کر رہا ہے، ایک پیٹھ پیچھے کسی کا عیب بیان کر رہا ہے، اس کی پردہ پوشی نہیں کر رہا، اور تیسرا جو ہے وہ اس کی غیبت کر رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے۔ پہلے زمانے میں